یہ جو کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام مولانا صاحب اسلام نہیں اسلام آباد کے لیے ترس رہا ہے، اسلام آباد کے لیے یہ ساری لڑائی کس چیز کی ہے؟ اسلام آباد کی، اسلام کی نہیں ہے بھائی۔ اسلام پر ڈاکہ ڈالا ہے کس نے؟ اسلام آباد والوں نے۔ میرے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے کس نے؟ اسلام آباد والوں نے۔ میرے ووٹ کو چوری کیا ہے کس نے؟ اسلام آباد والوں نے۔ میرے منبر اور محراب کو گرانے کی کوشش کی قانون سازی کے ذریعے کس نے؟ اسلام آباد والوں نے۔ 4 بار ختم نبوت کے قانون پہ حملہ کیا کس نے؟ اسلام آباد والوں نے۔ 73 سال کے بعد پارلیمنٹ میں اسرائیل تسلیم کرنے، بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کرنا، یہ اسلام آباد والوں نے کی ہے، کسی اور نے نہیں کی ہے۔ اس لیے ہم جا رہے ہیں اسلام آباد۔ یہ تمہارے باپ کا اسلام آباد نہیں ہے، یہ جتنا آپ کا ہے اس سے بڑھ کر میرا ہے اسلام آباد۔ احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا مولوی صاحب، مدرسے کے طلباء احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، ان کی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا، ان کی طاقت سے مرعوب نہیں ہونا، ان کی گدڑ ببکیاں سے ڈرنا نہیں، کیونکہ جہاں مولوی ہوگا وہ ڈرتا نہیں ہے، اور جہاں ڈر ہوگا وہ مولوی نہیں ہے۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین کی ضمیر میں، ان کی زندگی میں، ان کی ڈکشنری میں ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اگر آپ دین اور شاعر اسلام کی توہین کریں گے، تم ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تم ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تم منبر اور محراب کی آواز بند کرنے قانون سازی کے ذریعے کوشش کریں گے، تم آئین کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے، تم عوام کی حکمرانی کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے، آپ کے ساتھ پارلیمنٹ میں بھی لڑیں گے، پارلیمنٹ کے باہر بھی لڑیں گے، اور پشاور کی گلیوں اور کوچوں میں بھی لڑیں گے۔ آپ کا واسطہ آج تک داڑھی اور پگڑی والوں سے نہیں پڑا ہے بھائی۔ آپ کی 22 سالہ زندگی بلکہ 70 سالہ زندگی لندن کی گلیوں میں گزاری ہے، تم نے مغرب کی گلیوں میں گزاری ہے۔ وہاں آپ کا واسطہ گرل اور بوائے فرینڈ کے معاشرے سے ہوا ہے، باجے اور باجیوں سے ہوا ہے، ناچنے اور ناچنے والوں سے اور والیوں سے ہوا ہے۔ یہ داڑھی اور پگڑی والے یہ ناچ پر یقین نہیں رکھتے، یہ گرل اور بوائے فرینڈ پہ یقین نہیں رکھتے۔ اس کی تاریخ پڑھو، اس کی تاریخ میں سر جھکانا نہیں بلکہ سر کٹانا ہے۔ اس کی تاریخ میں، اس کی تاریخ میں بھاگنا نہیں، میدان میں کھڑے ہو کے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر لڑنا ہے اس کی تاریخ میں۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم دین کے لیے لڑیں گے، دینی مدارس کی تحفظ کے لیے لڑیں گے، ختم نبوت کی قانون کی تحفظ کے لیے لڑیں گے۔ ہم اس سفید داڑھی جو بخاری صبح بیٹھ کے رات 12 بجے تک پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں، اس منبر اور محراب کے تحفظ کے لیے اللہ کے گھر میں کھڑے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ مرتے دم تک یہ جنگ ہم لڑیں گے۔ اور زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے مدنی کی جمعیت، زندہ ہے شیخ الہند کی جمعیت، زندہ ہے یہ تیری جمعیت، زندہ ہے یہ میری جمعیت، زندہ ہے ہم سب کی جمعیت، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے۔ یہ ملک آپ کی عیاشی کے لیے نہیں بنا بھائی، یہ ملک آپ کی عیاشی کے لیے نہیں بنا، یہ آپ کی مغربی تہذیب سیکولر سٹیٹ تشکیل کے لیے نہیں بنا۔ یہ ملک مادر پدر آزاد معاشرے کے لیے نہیں بنا۔ یہ ملک ایک نظریے کے تحت بنا ہے۔ اس ملک کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانی دی ہے، انگریز کے خلاف جنگ لڑی ہے مسلمانوں نے۔ اگر تم کوشش کرو گے
فواد چودھری جیسے آدمی کے ذریعے سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کرو گے اور نام مدینے کا ریاست کا دو گے. مدینے کی ریاست تم قائم کرتے ہو فردوس اشکاوان کے ذریعے. مدینے کی ریاست تم قائم کرتے ہو شیرین مزاری کے ذریعے. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ انسان جا رہا ہے یہ کوئی ڈرم ہے. مدینے کی ریاست تم قائم کرتے ہو شیخ رشید کے ذریعے. شیخ رشید کی زندگی پنڈی کی گلیوں سے پوچھے, ان کی گلیوں سے پوچھے, لال حویلی کی دیواروں سے پوچھے کہ اس کی زندگی کیسے گزری ہے. ایک آدمی سے پوچھے کہ درود شریف پڑھے, وفاقی وزیر ہے, مدینے کی ریاست کے جھوٹے علمبردار کے کابینہ میں وفاقی وزیر ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ درود شریف پڑھو, ساری مجھے درود شریف پڑھنا نہیں آتا. جب ان سے پوچھا جاتا ہے سورۃ الاخلاص پڑھو, ساری مجھے اخلاص پڑھنا نہیں آتا. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ دعائے قنوت پڑھو, پڑھنا نہیں آتا ساری, تو پھر کیا پڑھنا آتا ہے؟ آپ کی عمر 50-60 سال ہے, ایک کی عمر 80 سال ہے, ایک سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتا, درود شریف پڑھنا نہیں آتا. اب آپ بتائیں جس کو درود پڑھنا نہیں آتا وہ مدینے کی ریاست قائم کر سکتا ہے؟ یہ کس قسم کی مدینے کی ریاست؟ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں کی تاریخ میں یہ پہلا حکمران ہے جو مدینے کی ریاست کی بات کرتا ہے. مدینے کی ریاست کی بات کرتا ہے. وہ ہیرا کی منڈی کی رنڈی بھی بات کرتی ہے نا. ان باتوں میں نہیں آنا ان باتوں میں. یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم نے, اللہ تعالیٰ نے زندگی دی وہ تاکہ ہم موسیٰ کے نظریے کی تحفظ کریں, ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی روحانی اولاد بن کے ہم جدوجہد کریں. ہم امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, مجدد الفسانی, نانوتوی, شیخ الہند کی روحانی اولاد بن کے جدوجہد کریں. یہ جنگ ہمیں میراث میں ملی ہے, میراث میں. آج اگر اس جنگ کے نتیجے میں گالیاں ہمیں پڑ رہی ہے اور گولیاں ہمیں پڑ رہی ہے, ہمیں اس پر فخر ہے. کوئی پریشانی نہیں ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک سر ہے, تم نے کاٹنا ہے یا خدا نے سانس لینا ہے, لیکن ایک دن مرنا ہے. لیکن مروں گا غیرت کے ساتھ مروں گا, بے غیرتی کے ساتھ نہیں مروں گا, تاکہ کم سے کم تاریخ میں تو زندہ رہوں. لوگ تو یہ نہ کہے کہ یہ بغیرت ہو کے سرکاری اور درباری املا ہو کے بغیرت کی طرح مرا. یہ نہیں کروں گا. تو انشاءاللہ وعدہ ہے یا نہیں؟